على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام چودھری محمد خالد یوسف، چودھری مختار احمد، چودھری طارق یوسف، چودھری اقبال جاوید کے والد محترم چودھری محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اصحال ثواب کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت چودھری محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت کاملہ فرمائے، اور اسی طرح چودھری محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کی بھی اللہ رب العزت بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، کوئی بیٹا محبت اور عقیدت کی نگاہ ایک مرتبہ ماں باپ کے چہرے پہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بیٹا دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو محبت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھے تب بھی یہ ثواب ملے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر، اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے، اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو محبت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھے اللہ تب بھی 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ جس طرح ماں باپ کی زندگی میں ان کے چہرے کی طرف دیکھنے پر اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ مشائخ علماء کرام فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی قبر کی زیارت کرتا ہے، ماں باپ کی قبروں پہ ایصال ثواب کے لیے جاتا ہے، اللہ تب بھی ماں باپ کی قبر کی زیارت پر حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم میرے اللہ نے قرآن عظیم شان میں دیا ہے۔ اللہ نے جس آیت مبارکہ کے اندر اپنی عبادت کا حکم دیا، اسی آیت کے اندر متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ میرے اللہ نے قرآن عظیم شان کے اندر فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ لہجے کے اندر بات نہیں کرنی، والدین کو چڑھیاں بھی نہیں دینی، بلکہ علماء کرام مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے والدین فوت ہو چکے ہیں، وہ دنیا کے اندر ان کا نافرمان تھا، ماں باپ کی نافرمانی کر بیٹھا، یہ حق نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ترجمہ یہ بنتا ہے، اللہ میرے والدین کے اوپر رحم فرما جیسا کہ انہوں بچپن کے اندر میری تربیت کی تھی۔ اللہ اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے نافرمان بیٹے کو فرما بردار بیٹے کی جماعت میں شامل فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرا والد میری اجازت کے بغیر مال خرچ کر دیتا ہے، وہ مجھ سے پوچھتا نہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا اپنے والد کو لے کے آ۔ نوجوان چلا گیا اور اپنے والد کو جا کے کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ وہ بوڑھا جب چلتے ہوئے آ رہا تھا تو راستے کے اندر کسی نے بتلایا کہ بیٹے نے بارگاہ رسالت میں آپ کی شکایت کی ہے۔ تو بوڑھے باپ کا بہت دل دکھا، بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب یہ بوڑھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آئے۔ محبوب اللہ فرماتے ہیں یہ فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، آپ اس بوڑھے صحابی سے فرمائیے اس نے راستے کے اندر جو اشعار پڑھے وہ اشعار ابھی اس کی زبان کے اوپر نہیں آئے، مگر اللہ نے ان اشعار کو سن لیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بوڑھے میاں ذرا وہ اشعار تو سنائیے جو آپ نے راستے کے اندر پڑھے تھے۔ تو بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بوڑھا روتے ہوئے کہنے لگا یا رسول اللہ جب مجھے پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے تو میں نے اشعار کے اندر بیٹے کو مخاطب کر کے کہا بیٹا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تیری ماں نے تیری خاطر کتنی مشقتیں اٹھائی، بیٹا جب ماں کے پیٹ میں تھا تیری ماں نے تیری خاطر کتنی صعوبتیں مجاہدیں برداشت کی ہیں، بیٹا جب ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آیا تیری ماں تجھے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا کرتی تھی، بیٹا سردیوں کا موسم ہوتا تھا تو رات کے وقت بستر پہ پیشاب کر دیتا، تیری ماں خود گیلے بستر کے اوپر سوتی تھی، تیرے لیے خشک بستر کا انتظام کیا کرتی تھی، بیٹا جب بچپن کے اندر کسی ایک چیز کے بارے میں متعدد مرتبہ سوال کرتا تھا تو میں تجھے جواب دیا کرتا تھا، میں اس وقت سوچتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا یہ بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، مستقبل کا سہارا بنے گا، لیکن میرے بیٹے تو میرا بیٹا بن نہ سکا، میں تجھے قریب کرتا ہوں تو مجھ سے دور ہو جاتا ہے، میں تجھے محبت کے ساتھ بلاتا ہوں تیری پیشانی کے اوپر بل پڑ جاتے ہیں، تیرے دوست تجھے بلاتے ہیں بھاگ کے جاتا ہے، دوستوں کو قریب بھی کرتا ہے، بیٹا تجھ سے تو پڑوسی ہی اچھا ہے، بندہ بیمار ہو جائے تو پڑوسی آگے پوچھ لیتا ہے چچا آپ کو دوائی کی ضرورت ہے، میں آپ کے لیے دوائی کا انتظام کر دیتا ہوں، میں آپ کو حکیم کے پاس لے جاتا ہوں، بیٹا نہ تو بیٹا بن سکا نہ پڑوسی بن سکا، تجھ سے تو کتا ہی اچھا ہے، کتے کے سامنے روٹی کے ٹکڑا ڈالا جاتا ہے وہ بھی ساری رات مالک کے دروازے کے باہر جا کر پہرا دیتا ہے، بیٹا تو یہ بھی نہ بن سکا۔ جب اس بوڑھے نے اپنے دل کا درد بیان کیا تو میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی گاڑی مبارک ہو چکی تھی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے اس نوجوان سے ارشاد فرمایا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے والدین کا ہے، تو کون ہوتا ہے اپنے والد کی شکایتیں لگانے والا، تو کون ہوتا ہے اپنے والد کے شکوے بیان کرنے والا، کیا اللہ نے ماں باپ کی نعمت اس لیے عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے اندر ان کی شکایتیں لگائی جائیں؟ نہیں بلکہ اللہ نے یہ نعمت اس لیے عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے اندر ان کے ساتھ اس نے سلوک و معاملہ کیا جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کسی بچے کا والد یا والدہ فوت ہو جاتی تھی تو آپ علیہ السلام اس بچے کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھ کے فرماتے تھے بیٹا آج کے بعد محبت تیرے والد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی، والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر پہ تشریف لے گئے، جب یہ قافلہ جہاد کر کے واپس آیا بشیر بچے کو پتہ چلا کہ قافلہ مدینے کے اندر داخل ہو رہا ہے، وہ بشیر بچہ گھر سے نکل کر سب سے اونچی پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور گزرنے والے قافلے کے اندر اپنی ننھی منھی معصوم
معصوم نگاہوں سے ابا کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن بچے کی معصوم نگاہیں اپنے والد کو تلاش نہ کر سکے۔ بچہ پہاڑی سے نیچے اترا، میرے محبوب کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے میرا والد نظر نہیں آ رہا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا وہا والا رخ انور دائیں طرف پھیر لیا، بچہ سامنے سے دائیں جانب آیا، یہی سوال سنایا یا رسول اللہ میرا والد نظر نہیں آ رہا۔ میرے پیغمبر نے کوئی جواب نہ دیا، رخ انور سامنے کیا، بچہ دائیں جانب سے سامنے آیا، میرے پیغمبر کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹ گیا اور چمٹ کر رو کر کہنے لگا یا رسول اللہ پلیز آپ مجھے والد کے بارے میں بتلائیں، میرا والد کہاں چلا گیا؟ والد شہید ہو گیا، دشمن کی قید میں چلا گیا یا زخمی ہو چکا ہے؟ یا رسول اللہ اگر آپ نہیں بتلائیں گے مجھے والد کے بارے میں کون بتلائے گا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا، تیرے والد شہید ہو چکے ہیں، تیرے والد دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس بچے نے بلک بلک کے رونا شروع کر دیا، روتے ہوئے کہنے لگا یا رسول اللہ پہلے ماں دنیا سے چلی گئی، آج والد بھی دنیا سے چلا گیا، یا رسول اللہ پہلے میں کسی کو اماں نہیں پکار سکتا تھا، آج کے بعد میں کسی کو ابو بھی نہیں پکار سکوں گا، یا رسول اللہ آج کے بعد میں کس کے دروازے پہ جاؤں گا؟ یا رسول اللہ کون ہے مجھے روٹی دینے والا؟ کون ہے مجھے بیٹا کہہ کے پکارنے والا؟ کون ہے مجھے اپنے قریب کرنے والا؟ یا رسول اللہ میں تو بے سہارا ہو چکا ہوں، مظلوم میں آسرا بن چکا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو والدین کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں؟ آج کے بعد وہ محمد تیرے والد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام بچوں کا خیال کیا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام بچوں کا خیال نہیں کرتے تھے، کیونکہ میرے صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو میرے محبوب کے سر کے اوپر والد نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ ہے، ماں کا نام حضرت آمینہ ہے۔ حضرت عبداللہ اور آمینہ کی شادی کو تقریباً 6 مہینے گزرے تھے تو عبداللہ نے آمینہ سے کہا آمینہ میں سفر پہ جا رہا ہوں اور لوٹ کے ضرور آؤں گا۔ حضرت آمینہ کہنے لگی عبداللہ ہماری شادی کو چند مہینے گزرے ہیں تو مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا؟ عبداللہ نے کہا آمینہ میں سفر سے ضرور واپس آؤں گا، جب ہمارا قافلہ مکہ کے اندر داخل ہو آمینہ تمہیں دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر میرا انتظار کرنا ہے۔ آمینہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ سفر پہ چلے گئے۔ جب یہ تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس آیا، مکہ مکرمہ کے اندر گھنٹی بجی کے قافلہ داخل ہو رہا ہے، آمینہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی اپنے خاوند عبداللہ کا انتظار کرنے کے لیے، لیکن عبداللہ گھر کے اندر داخل نہ ہوئے۔ حضرت آمینہ پریشان ہو گئی، اپنے سسر عبد المطلب کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ میرا خاوند ابھی تک نہیں آیا۔ عبد المطلب نے قافلے والوں سے پوچھا تو قافلے والوں نے کہا کہ عبداللہ کی مدینہ طیبہ کے اندر طبیعت ناساز ہو چکی ہے، وہاں رہ چکے ہیں۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو عبداللہ کے پاس بھیجا۔ جب یہ بچے عبداللہ کے پاس پہنچے تو اللہ کی شان عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، عبداللہ دنیا سے جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں جب آمینہ کو پتہ چلا ہوگا کہ میرا خاوند میرا سردار میرا شوہر عبداللہ دنیا سے جا چکا ہے تو آمینہ کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ آج کے دور میں جب ماں باپ اپنی بچی کی شادی کر دیتے ہیں، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے وہ چند دنوں کے بعد بیوہ ہو جاتی ہے تو اس بچی کو پوری رات نیند نہیں آتی، وہ کروٹیں بدلتے بدلتے رات گزار دیتی ہے، حتیٰ کہ رات کا وقت ہوتا ہے ماں کی آنکھ کھلتی ہے، ماں بچی کی طرف دیکھتی ہے، بچی کروٹیں بدل رہی ہوتی ہے، ماں اپنے بیڈ چارپائی پلنگ سے اتر کر بچی کے پاس آتی ہے، بچی کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں، ماں اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ بچی آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ بیٹی پورا گھر تو سویا ہوا ہے،
آپ کیوں نہیں سو رہی؟ تو بچی رو کر اپنی ماں کو جواب دیتی ہے، امی جس کے ساتھ زندگی کے چند گزارے امی اس کی یاد ستا رہی ہے، وہ یاد آ رہی ہے۔ اگر آج کے دور میں بچی کی یہ حالت بن جاتی ہے تو پھر ماں آمنہ کی کیا حالت بنی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جب عبداللہ دنیا سے لاتے ہیں تو اس وقت میرے محبوب ماں کے پیٹ میں تھے، آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کے سر کے اوپر والد کا سایہ نہیں تھا، حتیٰ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر جب 6 سال کی ہوئی، حضرت آمنہ نبی علیہ السلام کو لے کر مدینہ طیبہ کی طرف جاتی ہے تو راستے کے اندر میرے پیغمبر کے والد عبداللہ کی قبر آتی ہے، ماں آمنہ بیٹے محمد کو لے کر عبداللہ کی قبر پہ چلی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 6 سال کا تھا، اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، میری ماں میرے والد عبداللہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں جب ہم تصورات کے اندر دیکھتے ہیں تو آمنہ نے اس وقت عبداللہ سے کہا ہوگا، عبداللہ جب تو سفر پہ جا رہا تھا تو نے کہا تھا کہ میں سفر سے واپس آؤں گا، عبداللہ تو پلٹ کے نہ آیا، عبداللہ دیکھ تو صحیح آج اللہ نے تجھے کتنا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا جن کے حسن کے سامنے چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے، جن کا حسن بے مثال ہے، عبداللہ دیکھ تو صحیح کتنا آپ کا خوبصورت حسین و جمیل بیٹا ہے۔ پھر کسی کہنے والے نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بڑا عجیب کلام لکھا، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے، سہنے دا مکڑا نورانی نورانی، تو تقدیر دا رہیے چومے دی بھی ہو سے، انگلی نپا کے بہڑے اندر خدا دے سجن جو پورے دی بھی ہو سے، کدی نال نزاکت وچ سونا اور رسنا بھی ہو سی، تو بنے دی بھی ہو سے، محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر لباں کو لباں وچ ملے دی بھی ہو سے، نوا کے سجا کے کجلا بھی پا کے تو ٹھوڑی ہلا کے ہنسے دی بھی ہو سے۔ کسی اور نے کیا کہا کہ نور پسند کہ نور پسند، کہ نور پسند کہ نور پسند، کہ موسیٰ دا کوہ نور پسند، قسم خدا دی عاشقانو نعلین پاک دی دھول پسند، سارے نا ان ہک پاسے سب تیرے نام دی مین پسند، ہک بار پسند لکھ بار پسند، سہنے آقا دا دیدار پسند۔ کہ ہمیں تو نبی علیہ السلام کا دیدار ہی پسند ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ رو رہی تھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، حتیٰ کہ چند دنوں کے بعد میری والدہ کی طبیعت ناساز ہو گئی، میری والدہ کا آخری وقت آیا، والدہ زمین کے اوپر لیٹی ہوئی تھی، میں اپنی والدہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا، میری والدہ نے میرے سر کے اوپر شفقت والا ہاتھ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میں اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دنیا دار کے حوالے نہیں کرتی، اللہ تیرے حوالے کرتی ہوں، اللہ تیرے سپرد کرتی ہوں، اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ میرے پیغمبر فرماتے میری والدہ دعا کر رہی تھی، حتیٰ کہ اسی حال میں میری ماں آمنہ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے والدہ کی طرف دیکھا میری والدہ کی آواز بند ہو گئی، والدہ نے بولنا بند کر دیا، میں اپنی والدہ کے جسم کے ساتھ چپٹ گیا، میں نے رونا شروع کر دیا، میں نے کہا امی آپ کیوں نہیں بولتی؟ لیکن ماں تو وہاں جا چکی تھی جہاں سے پلٹ کے بندہ واپس نہیں آ سکتا، حتیٰ کہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جس وقت میری والدہ کو قبر میں اتارا گیا میں اس وقت بھی اپنی والدہ کی جدائی میں رو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کی والدہ کا انتقال 6 سال کی عمر میں ہوا، اور جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا میرے پیغمبر کے اوپر عمر 53 یا 54 سال کی تھی، آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو میرے محبوب اپنی والدہ کی قبر پہ تشریف لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ محبت کی وجہ سے آنسو آ چکی ہے، اور اس قبر کے اندر جو آرام کر رہی ہے یہ مجھے پیٹ سے جنم دینے والی ماں آمنہ کی قبر ہے۔
نبی علیہ السلام نے کیوں اپنی ماں کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا؟ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے قبر پہ تشریف لے جاتے ہیں خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء اللہ کی دنیا کے اندر ایک اونچا نام آتا ہے، اللہ نے انہیں ابدال کا مقام عطا فرمایا تھا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت کہ آپ کو ابدال کا مقام کیسے ملا؟ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ماں کی خدمت کی بدولت۔ پوچھا حضرت وہ کیسے؟ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سردیوں کا موسم تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا، میری والدہ نے مجھ سے پینے کے لیے پانی مانگا، میں نے گھر کے مشکیزے کے اندر مٹکے کے اندر پانی تلاش کیا مگر مجھے پانی مل نہ سکا، میں پانی کی تلاش میں باہر چلا گیا، جب پانی لے کر والدہ کے پاس پہنچا میری والدہ کی آنکھ لگ چکی تھی، میں پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑ کر پوری رات والدہ کے سرہانے کھڑا رہا اور والدہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مقبول حج کا ثواب کماتا رہا۔ رات کے آخری پہر میری والدہ کی آنکھ کھلی، میری والدہ نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہنے لگی بیٹا کب سے کھڑے ہو؟ میں نے جواب دیا امی عشاء کے بعد آپ نے پانی مانگا تھا، میں تھوڑی دیر کے بعد پانی لے کے حاضر ہوا، آپ کی آنکھ لگ چکی تھی۔ تو والدہ نے اس موقع پہ دعا دی بیٹا تو نے خدمت کر کے ماں کا دل خوش کر دیا، جا میں تجھے دعا دیتی ہوں اللہ تجھے وقت کا ابدال بنا دے۔ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات کے آخری پہر میری والدہ کی زبان سے دعا نکلی، اللہ نے اس دعا کی بدولت مجھے ابدال کا مقام عطا فرما دیا۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد بخشبچی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے جو اعلیٰ مقامات عطا فرمائے ہیں یہ ماں کی دعا کی برکت سے ملے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا میری والدہ تہجد کے وقت اٹھتی نفل ادا کرنے کے بعد مجھے دودھ پلاتے ہوئے لوری دیا کرتی تھی، ماں لوری دیتے ہوئے کہا کرتی تھی اللہ اللہ لوری، اللہ اللہ لوری، دودھ بھری کٹوری، میرا زلفی دودھ پیے گا نیک بن کر جیے گا۔ ماں ذوالفقار کو زلفی کے نام سے پکارتی تھی، زلفی نام لے کے لوری دیا کرتی تھی، وہ ماں نہیں جانتی تھی جو آج تہجد کے وقت میں ان کے لیے دعا کر رہی ہے اللہ پوری دنیا کے اندر دین کا کام لیں گے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے جو بندہ دنیا کے اندر کسی بھی شعبے کے اندر ترقی کرنا چاہتا ہے وہ اعلیٰ درجات کو حاصل کرنا چاہتا ہے اگر اس کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوں اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی بھی محروم نہیں فرماتے۔ بندہ اپنی محنت کی وجہ سے اس مقام اور مرتبے تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا جہاں تک بندے کو ماں باپ کی دعائیں پہنچا دیتی ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ کسی کے پیچھے ماں کی دعا ہوتی ہے، کسی کے پیچھے باپ کی دعا ہوتی ہے، بعض مرتبہ ماں باپ دونوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اور جو بندہ دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے اللہ مجھے غربت و تنگ دستی سے محفوظ فرمائے، وہ بندہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو لیکن جب پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں اللہ رزق کے حوالے سے بندے کو کبھی غربت کے اندر مبتلا نہیں فرماتے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے، عمر کے اندر اضافہ ہو جائے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی بنا پر اللہ رزق کے اندر فراوانی پیدا فرما دیتی ہے۔ اور وہ بچے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے والدین اچھی تربیت کر کے جاتے ہیں، وہ والدین بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر اپنے ایصال ثواب کے لیے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے جاتے ہیں۔ جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا چودھری محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے بیٹے بتا رہے تھے کہ والد صاحب دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ بھلائی کیا کرتے تھے، لوگوں کو نفع پہنچایا کرتے تھے۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو انسان لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے چاہے وہ زبان کے چند میٹھے بول بول کر نفع پہنچائے، وہ کسی کے ساتھ جسمانی تعاون کر کے نفع پہنچائے، وہ مالی تعاون کر کے نفع
نفع پہنچائے، وہ کسی کو اچھا مشورہ دے کر نفع پہنچائے، اللہ اس کے قدموں کو زمین کے اندر مضبوط کر دیتے ہیں۔ کیا مانا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی پریشان نہیں کرتے، اور بعض مرتبہ اللہ کو بندے کے کام اتنے پسند آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولادوں کو دین کے لیے قبول کروا لیتے ہیں، وہ اولاد دین کے اوپر، مسجد کے اوپر، مدرسوں کے اوپر خرچ کر رہی ہوتی ہے۔ ہمارے بھائی چودھری مختار صاحب کا بیٹا قرآن کا حفظ کر رہا ہے، میں یہ کہوں گا کہ اصل میں ان کے جو بچے کے دادا چودھری یوسف صاحب تھے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی، خیر کا معاملہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں نسلوں کے اندر قرآن کی حفاظ پیدا کر دیتا ہوں، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے علاقے میں لوگوں کے لیے فری ڈسپینسری فاطمہ عقیلہ کے نام سے انعقاد کیا، جس کے اندر درجنوں کے حساب سے مریض آتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، مریضوں کا فری چیک اپ کیا جاتا ہے، فری ادویات دی جاتی ہے، مریض دوائی لے کر جاتے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے، اس سے انسان کے دل سے خود بخود دعا نکلتی ہے۔ ہمارا ملتان کے اندر مدرسہ ہے، مدرسہ عربیہ ریاض النساء، اس کے اندر تقریباً 550 بچیاں زیر تعلیم ہے۔ مدرسے کی انتظامیہ نے اہل علاقہ کے لیے ڈسپینسری کا انعقاد کیا، الرشید ڈسپینسری کے نام سے، جس کے اندر روزانہ تقریباً 140-150 مریض آتے ہیں، صرف 20 روپے کی پرچی ہے، مریض دوائی لے کے جاتے ہیں، چیک اپ ہو جاتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے، دل سے دعا نکلتی ہے۔ چودھری محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے ہاتھوں سے اس ڈسپینسری کا افتتاح کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے ڈسپینسری بنائی۔ اب مریضوں کو فائدہ ہوتا رہے گا، ان کے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا کام کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد بھی تمہیں اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ بندہ کہیں پہ سایہ دار درخت لگا دیتا ہے، بندہ مسجد مدرسہ بنوا دیتا ہے، کہیں ڈسپینسری ہسپتال بنوا دیتا ہے، مسافر خانہ بنوا دیتا ہے، وہ کسی کے لیے جگہ کا انتظام کر دیتا ہے۔ جب جب وہ چیز استعمال ہوتی رہے گی، مرنے والے کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اس لیے میں خاص طور پر اپنے دوست احباب سے کہا کرتا ہوں کہ زندگی کے اندر کوئی ایسا کام ضرور کر کے جائے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ خاص طور پر انسان کی اولاد نہیں ہوتی، یا اولاد ہوتی ہے تو نیک نہیں ہوتی، اولاد نیک نہیں ہوتی تو دعا کا اہتمام بھی نہیں کرتی، اور جب اولاد نیک ہوتی ہے کبھی وہ اصال ثواب کا پروگرام کر لیتی ہے، کبھی مدارس مساجد کے اوپر والدین کے اصال ثواب کے لیے خرچ کر دیتی ہے۔ اولاد اپنی جگہ پہ اصال ثواب کا اہتمام کرتی ہے۔ جب ماں باپ اپنے طور پہ نیکی کا کام کر کے جائیں گے انہیں ثواب پہنچتا رہے گا، اور بعض مرتبہ ماں باپ ایسا نیکی کا کام کر کے جاتے ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد تھوک کے حساب سے نیکیاں پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ چودھری محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زوجہ کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام گھروالوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔